شب عاشور آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بنی ہاشم اور اصحاب حسین نے یہ رات عبادت میں بسر کی۔ انہوں نے رات کا بیشتر حصہ قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں بسر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے اور اصحاب جانثار کو طلب کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رات کی تاریکی کو اپنا حجاب بناؤ اور جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں اپنی بیعت کو تم لوگوں پر سے ساقط کرتا ہوں۔ میرے ساتھ رہنے والوں کو سخت مشکلات اور موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کچھ اصحاب جانثار کھڑے ہوئے اور کہا، امام، کیا آپ کو ہماری جانثاری اور وفاداری پر شک ہے؟ امام علیہ السلام مسکرائے اور کہا، کسی نبی یا ولی اللہ کو میرے جیسے جانثار اور باوفا اصحاب میسر نہیں ہوئے۔ وہ سنگین نوعیت کا جرم جو نواسہ رسول کے ساتھ ہونے والا تھا، سردار لشکر یزید جناب حر کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جا ملے۔ جناب حر نے جو کچھ بھی کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اسے معاف فرما دیا۔ موت کا جیداری سے سامنا کرتے ہوئے جانثار اصحاب نے زندگی کی آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کا دفاع کیا۔ عاشور کا دن 13 دسمبر 680 عیسوی، 10 محرم 61 ہجری۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی صبح کا بیشتر حصہ اپنے مخالفین کے شکوک و شبہات کو دور کرنے میں گزارا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سب مجھے اچھی طرح جانتے ہو، یہ کتاب خدا ہے، تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، میرا راستہ حق ہے، تم جانتے ہو کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط۔ ان کی طرف سے صرف ایک ہی جواب آیا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر ابن سعد نے خیام حسینی کی طرف پہلا تیر چلایا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور ان کے 72 ساتھی ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان بہادروں نے جو کچھ کہا تھا اسے کر کے دکھایا۔ ایسی وفاداری، استقلال اور بہادری کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں دشمنوں سے مقابلہ کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔
ان میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، سوید ابن عمرو، انس بن حارث اور عبد الرحمن ابن عبد الرب جیسے 60، 70 اور 80 برس کے بوڑھے بھی تھے، اور متعدد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ بریر حمدانی، کنانہ ابن عتیق، نافع بن ہلال، حنظلہ ابن سعد جیسے حافظان قرآن تھے، اور بہت سے علماء اور راویان حدیث، بہت سے عابد شب زندہ دار، اور بہت سے ایسے شجاعان روزگار تھے جن کی شجاعت کے کارنامے لوگوں کی زبان پر تھے۔